السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسانی الشیطان بنصب وعذاب۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس آیت پہ کچھ گفتگو شنید کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا انعامدار احمد مختار مدینہ تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکشفنہ میں درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربیع الاخر کی پہلی تاریخ، جس میں ہم سب بڑے پیر روشن ضمیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتے ہیں، ان کے نام پہ ان کے عرس اور فاتحہ وغیرہ دلایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کچھ بڑے پیر کے وسیلے سے بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پھر اس جمعے کے لیے اس مسجد میں اکٹھا کیا۔ تمام تعریف و توصیف ثنا اللہ رب العزت کے لیے۔ درود و سلام ہمارے آقا پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ آپ سامعین سماعت فرما رہے ہیں۔ تمام صابروں کی سید حضرت ایوب علیہ السلام کو قیامت کے دن خطاب دیا جائے گا، اور ان کے صبر کے آگے سبھی کا صبر بالکل پھیکا ہے۔ آپ حضرات یہ سماعت فرما چکے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز سے نوازا تھا۔ دھن دولت، اولاد، بڑے بڑے محلات، باغات، جانور، چوپائے، بھیڑ بکریاں، حد سے زیادہ۔ لیکن پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمیشہ حمد و ثنا کرتے اور عبادت میں مشغول ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کی عبادت و ریاضت دیکھ کر کے فرشتوں کے درمیان حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا کرتا، اور فرشتے آ کر کے آسمان کے فرشتوں کے درمیان تذکرہ کرتے۔ اور پھر آسمانی فرشتے جب تذکرہ کرتے تو شیطان سنا، اور شیطان کو یہ خلل پیدا ہوئی کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک بندہ حضرت ایوب علیہ السلام جو بہت ہی مشہور ہو گئے عبادت و ریاضت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے درمیان ان کی تعریف کر رہا ہے، اور فرشتے آسمانی فرشتوں کے درمیان تعریف و توصیف کر رہے ہیں۔
حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ تذکرہ اور توصیف و تعریف شیطان کو حجم نہیں ہوئی یہ بات، اور اس نے رب کی بارگاہ میں کہا رب قدیر تیرا یہ بندہ اس لیے تیرا شکر گزار ہے اور عبادت کرتا ہے چونکہ اسے تو نے بہت مال و دولت عطا فرما دی، اس پہ مجھے قادر کر دے، میں اسے آزمائش میں ڈالوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، دو جگہ زبان اور دل چھوڑ کے تم جیسے چاہو ویسے حملہ کر سکتے ہو، میں نے تجھے قوت و طاقت دے دی، قدرت عطا فرما دی۔ اب سماعت فرما چکے کہ شیطان نے کس طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ کبھی تمام باغات میں آگ لگا دی، بچوں کو چھت گرا کر کے، گھر گرا کر کے بچوں کو وہ چھت کے اندر دبا کر موت کے حوالے کر دیا۔ طرح طرح کی آزمائش شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ وار صابر حضرت ایوب علیہ السلام، قربان جائیے کہ پورے جسم میں حضرت ایوب علیہ السلام کے پھوڑے ابل آئے تھے، پھنسیاں نکل آئے تھے، اور وہ پھنسیاں اتنے زہریلے تھے کہ جہاں جہاں اس کا پانی لگتا وہ زخمی ہو جاتا۔ اب پورا جسم کا حصہ گل گل کے، پورا جسم کا حصہ گل گل کے گرنے لگا حضرت ایوب علیہ السلام۔ شیطان نے اس شہر والوں کو بہکایا، ورغلایا، وسوسہ دیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو نبی ہیں، بہت اللہ کی عبادت اور ریاضت کرتے ہیں، وہ کچھ ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام مصائب اس کے اوپر لا دی ہے۔ چونکہ عوام ہے، پبلک ہے، شیطان کی باتوں میں بہت جلد آ جاتی ہے یہ۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنے بستی سے، اپنے شہر سے نکال دیے اور کوڑے دان میں جا کر ڈال دیے، جہاں کوڑا وغیرہ پھینکا جاتا تھا۔ تو ان کی اہلیہ محترمہ حضرت رحمت، بتا چکا ہوں، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی ہیں، انہوں نے بہت کوشش کی اسے نکال کر کے جنگل کی طرف لے جائے، اٹھا نہ پائی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور بولے کہ تم ایک وظیفہ پڑھو اور اپنے شوہر کو تم اٹھا لو۔ حضرت رحمت فرماتی ہے وہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب یہ آسمان بنا دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ عرش کو اٹھاؤ، تو کئی ہزار فرشتے مل کر عرش کو اٹھانا چاہا تو اٹھا نہ پائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلمہ فرشتوں کو سکھایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وہ فرشتے اس کلمے کو پڑھے، اس تسبیح کے ورد کیے تو عرش کو اٹھا لیے۔ پتا چلا کہ یہ جو کلمہ ہے وہ ان فرشتوں کا یہ ورد ہے، یہ تسبیح ہے جنہوں نے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس کلمے میں بہت قوت ہے، بہت طاقت ہے، اس کلمے میں بہت طاقت ہے۔ اگر آپ کسی پریشانیوں میں مبتلا، کسی چیز میں مبتلا، اور آپ چاہتے ہیں کہ ان پریشانیوں سے ہمیں چھٹکارا مل جائے، تو آپ اس کلمے کی ورد کریں، صبح شام 100 مرتبہ، صبح 100 مرتبہ، شام مغرب بعد، یعنی فجر بعد 100 مرتبہ اور مغرب بعد 100 مرتبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ انشاءاللہ آپ کی جو پریشانیاں ہوں ان کلمے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام پریشانی کو ختم کر دے۔ اسے آپ ورد میں رکھیں، یہ بہت پاورفل وظیفہ ہے، بہت پاورفل ہے۔ اور ہر نماز کے بعد اس کلمے کو کم سے کم 11 مرتبہ ورد میں رکھیں، 500 نماز کے بعد، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔
بغیر بات یہ سلام پھیر کر کسی سے بات نہ کرے اور اس کلمے کو آپ 11 مرتبہ ورد کر دیں. انشاءاللہ آپ کی زبان میں تاثیر آ جائے اور آپ اس کلمے کو پڑھ کر جو دعا کریں گے انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی. یہ بہت ہی پاورفل کلمہ ہے, اسے یاد کر لیں اور امید ہے کہ یہ کلمہ سبھی کو یاد ہوگا. یہ دیکھیے سوم کلمہ کا آخری جز ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ پورا ایک کلمہ ہے, لیکن آخری جز آپ کو پڑھنا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت رحمت سے فرمایا اس کلمے کو پڑھو. حضرت رحمت نے اس کلمے کو پڑھی لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, اور اپنے شوہر کو ایک جھٹکے میں اٹھا کے کندھے پہ رکھا اور جنگل میں لے گئی. جنگل میں لے جانے کے بعد وہاں ایک کٹیا بنائی. کٹیا بنانے کے بعد اپنے شوہر کو وہاں رکھی اور رزق کے حلال کی تلاش میں گاؤں کی طرف آئے. گاؤں والے پہلے کام کیا کرتے تھے, لیکن شیطان نے یہ بہکایا گاؤں والوں کے کہ جو وہ عورت آتی ہے اپنے گھر میں کام کرنے تو اپنی شوہر کی جا کر خدمت کرتی ہے, تو وہ آپ کے گھر میں کام کرے گی آ کر تو وہ بیماری کہیں آپ کے بچوں کو آپ کے اندر نہ آ جائے. اس لیے آپ اسے یہ کام کرنے اپنے گھر میں نہ دینا, کام کرنے اپنے گھر میں نہ دینا. 1 دن 2 دن 3 دن لگاتار گئی, کوئی کام نہیں ملا. تو حضرت رحمت علی رحمہ کا یہ بات بہت بڑے بڑے خوبصورت بات. تو اس زمانے کے جو بادشاہ تھا اس کی بیٹی نے بال دیکھے رحمت کی اور وہ بولی کہ یہ بال مجھے دے دو تراش کر, اس کی قیمت میں ادا کروں. اور پھر حضرت رحمت نے وہ بال کو تراش کر کے اس شہزادی کے حوالے کر دی اور شہزادی نے اس کے بدلے میں کچھ رقم ادا فرمائی. اس زمانے میں بھی تھا, آج بھی یہ پسند ہو کہ بڑے بڑے بال ہو. آج کل تو الحمدللہ بہت کچھ ہو چکا ہے. اب حضرت رحمت آئی اور وہ چند پیسے جو ملے تھے اس سے گزارا کی, آٹا لائی, روٹی بنائی, کھائی, شوہر کو کھلائی. اور حضرت ایوب علیہ السلام اسی طریقے سے تذکرہ کرتے رہے, عبادت کرتے رہے. ایک دن اتفاق سے حضرت رحمت بازار سے آٹا لے کر خرید کر واپس آ رہی تھی کہ کسی نے یہ آواز دی میں حکیم ہوں, ہر مرض کی علاج کرتا ہوں, میں بہت بڑا حکیم ہوں, چاہے جیسی بھی بیماری ہو اس بیماری کو میں اپنے علاج سے ختم کر دوں. کیونکہ حضرت رحمت 7-8 سال سے پریشان تھے اپنے شوہر کی بیماری سے, تو دوڑ کر گئی اور بتائی کہ میرا جو شوہر ہے اس کے حالات ایسے ہو گئے ہیں, بالکل اٹھ نہیں پاتے, ہاتھ پہ ہلا نہیں سکتے, 7 سال تقریباً 8 سال کے ایک مرض میں مبتلا ہیں, کیا تم اسے ٹھیک کر دو گے؟ وہ حکیم بولا ہاں میں ٹھیک کر دوں. تو اس کی آپ ٹھیک کرنے کی جو پیسے ہیں وہ ہمارے پاس ابھی تمہیں ہے نہیں, تو تم اس کے بدلے میں لوگ دینا. تو حکیم کہا کہ سنو میں کچھ نہیں دوں گا, جب تمہارا شوہر شفا پا لے, تندرست ہو جائے, تو صرف وہ یہ کہہ دے کہ یہ حکیم نے مجھے ٹھیک کر دیا, یہ حکیم نے مجھے ٹھیک کر دیا. چونکہ حضرت رحمت یہ عورت تھی, ہر عورت چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرے گھر میں جو بیماریاں ہیں وہ دور ہو جائے, تو سمجھ نہیں پائی جاتی. اور آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض ہوئی کہ اب مجھے گھروں میں کوئی کام کرنے نہیں دیتا, اور جو میرے بعد میں بولی کہ میں بیچ ڈالی, اب چند پیسے میرے پاس بچے ہوئے ہیں وہ بھی کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جائے گا. بازار میں مجھے ایک حکیم ملا ہے, وہ حکیم بولا میں تمہارے شوہر کو ٹھیک کر دوں گا, اگر آپ اجازت دیں تو میں اس حکیم کو بلاتی ہوں اور آپ کے وہ علاج کریں. تو حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہیں اپنی بیوی سے کہ دیکھو ابھی تو میرے پاس کچھ نہیں ہے, جتنے ہمارے مال دولت ہے سب ختم ہو گئے, تم بھی محنت مزدوری کر کے چند پیسہ کماتی, اس سے ہم لوگ کا گزارا ہو رہا ہے, تو اس حکیم کو تم دو گے کیا؟ اس
اس کے بدلے میں تمہیں ٹھیک ہو جاؤں. تو حضرت رحمت کہتے ہیں کہ یہی سوال میں نے اس سے کی تھی کہ ہمارے پاس پیسے ہیں نہیں. تو اس نے یہ کہا کہ اپنے شوہر جب ٹھیک ہو جائے تو اپنے شوہر کو کہہ دینا کہ وہ یہ کہہ دے کہ مجھے اس حکیم نے شفا دے دی, اس حکیم کی وجہ سے مجھے شفا ملی. حضرت ایوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کوئی حکیم نہیں تھا, یہ شیطان تھا جو مجھ پہ وار کر رہا ہے. جب مجھ سے نہیں بات بنی تو اب میری بیوی کے اوپر حملہ کر رہا. حضرت ایوب علیہ السلام غصے میں آ جاتے. دیکھو کہ کیا کیا, اللہ تعالیٰ جب مجھے شفا دے گا تو میں تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا, اس کے بدلے میں 100 کوڑے مار دیں. اللہ اکبر. وہ کوئی حکیم نہیں تھا, وہ شیطان مردود تھا کہ تمہارے اوپر وار کر رہا ہے, تمہارے ذریعے سے مجھے ذلیل و خوار کرنا چاہتا ہے. یعنی شفا دینے والی کی ذات رب قدیر ہے, اس کے علاوہ کوئی شافی نہیں ہے, کوئی شفا نہیں دے سکتا. اب ان کی بیوی رحمت مثال کی طرف لگتی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں, رب کے قدیر کیوں قرآن میں آیا, یاد کرو حضرت ایوب علیہ السلام اپنے رب سے پکارتے ہیں, رب قدیر مجھے شیطان نے ایجاد کی تکلیف پہنچائی, تو رحمان الرحیم ہے. رب قدیر تو رحمان الرحیم ہے. جب تک شیطان میرے اوپر حملہ کر رہا تھا میں برداشت کر رہا تھا, لیکن اب وہ میرے گھر میں حملہ کر رہا ہے, میرے گھر والوں پر حملہ کر رہا ہے. کہ رب قدیر تو رحمان الرحیم ہے. مجھے زر آئی ہے, زر پہنچایا شیطان نے, تو رب کی طرف نہیں کہا. قرآن میں یہ آئے تو مجھے شیطان کے ذریعے سے یہ تکلیف پہنچی ہے, تو رحمان الرحیم ہے. آواز آئی, اے ایوب اپنے پیر کو زمین میں مار. پورے تفصیل ہے یہ قرآن میں, اپنے پیر کو زمین میں مار. حضرت ایوب علیہ السلام پیر اٹھا نہیں سکتے تھے, اتنے لاغر ہو چکے تھے, اتنے کمزور ہو چکے تھے, بیماریوں نے بالکل زمین میں دھسا دیے تھے حضرت ایوب علیہ السلام. اور حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر جو زخم ہوئے تھے پورے جسم میں کیڑے لگ گئے تھے, کیڑے. اور جب کیڑا اس زخم سے گر کر نیچے گر جاتا تو حضرت ایوب علیہ السلام اس کیڑے کو اٹھا کر اس زخم میں رکھتے اور کیا فرماتے, تمہارا رزق اللہ نے یہ دیا, تم یہاں رہو, تمہارا رزق یہ ہے, تم نیچے کیوں جاتے. یہ حضرت ایوب علیہ السلام اس طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام نے 7 سے 8 سال تک اپنی بیماریوں کو دیکھے, اپنی بیماریوں کو برداشت کیے. آج اگر ہمیں تھوڑا سا نزلہ خاصی بھی ہو جاتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ خاص بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے, اپنے خاص بندوں کو. جب حضرت ایوب علیہ السلام اپنے پیر کو زمین میں مارے تو وہاں سے شفاف پانی نکلا, ٹھنڈا پانی, بارش. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس پانی سے نہاؤ, غسل کرو. حضرت ایوب علیہ السلام اس پانی سے غسل لیتے ہیں, نہاتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس پانی کو پیو. حضرت ایوب علیہ السلام اس پانی کو پیتے ہیں. اللہ قادر مطلق ہے. ایک نقطہ بتا دیتا ہوں, اللہ قادر مطلق ہے. اللہ چاہتا تو خود پانی نکال دیتا زمین سے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام سے, اپنے پیر کو زمین میں مارو. اللہ قادر مطلق ہے, بغیر مارے میں بھی زمین سے نکال سکتا ہے. آج نکالتا ہے, کہتے ڈائریکٹ اللہ, ڈائریکٹ اللہ, ڈائریکٹ اللہ. لیکن دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ وسیلہ پیدا کر رہا ہے. اے ایوب اپنے پیر کو, اپنے جسم کو زمین میں مارو. جب تم زمین میں مارو گے تب وہاں سے پانی نکلے گا. کہ اللہ قادر مطلق نہیں ہے کہ بغیر حضرت ایوب علیہ السلام کے مارے ہوئے زمین سے پانی نکالتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے, لیکن وسیلہ پیدا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. ہر چیز کے لیے وسیلہ پیدا کیا. تو میرے دوستوں, حضرت ایوب علیہ السلام اس پانی کو غسل لیتے ہیں, نہاتے ہیں اور پیتے ہیں, تندرست ہو جاتے ہیں. اتنے بہترین جسم ہو جاتا, سنہرا بھی, خوبصورت اٹھتے ہی اور بھی زیادہ نکھار چہرے پہ, جلد بالکل سنہرے ہو جاتے, چمکتے ہیں دھوپ میں. جو یہ بال ہوتے ہیں سونے
سونے کا لطیف ہو جاتے، بالکل ایسا چمکتے پور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سونے کا پہاڑ ہو. حضرت ایوب علیہ السلام بیٹھ جاتے ہیں ایک جگہ. حضرت رحمت آتی ہے شام کو اور دیکھتی ہے کہ میرے شوہر کو یہاں آتے نہیں کہاں، پریشان ہو جاتی ہے. میں تو اپنے شوہر کو یہی چھوڑ کر گئی تھی، اپنا میرا شوہر کیا ہوا، کہیں بھیڑیا تو نہیں کھا لیا. وہیں پہ بیٹھے ہوئے حضرت ایوب علیہ السلام، لیکن حضرت رحمت اپنے شوہر کو پہچان نہیں پا رہی. کیوں نہیں پہچان پا رہی ہے؟ کس حالت میں چھوڑ دی گئی تھی حضرت ایوب علیہ السلام کو کہ صحیح سے بول بھی نہیں پا رہے، ہل بھی نہیں پا رہے تھے، پورے جسم میں کیڑے مکوڑے لگے ہوئے تھے، جسم زخموں سے چھلنی ہو چکا تھا، پیٹھ پر خون بہ رہا تھا اس جسم سے، اور ابھی کچھ دیر پہلے چھوڑ کر گئی ہوں اس حالت میں. اور یہ شخص اتنا خوبصورت ہے، اتنا جلدی شفا کیسے مل جائے گی، اتنا خوبصورت کیسے ہوتا ہے. ڈرتے ڈرتے وہاں پہنچتی ہے پردے کے ساتھ اور کہتی ہے یہاں ایک مریض تھا میرا شوہر، کیا آپ اسے کہیں دیتے ہیں؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام مسکرا دیتے، حضرت ایوب علیہ السلام مسکرا دیتے اور کہتے تمہارے شوہر کا نام کیا ہے؟ ایوب نام. بولا میں وہی ہوں، پہچان نہیں. اللہ اکبر. آپ ایوب خوشی سے سجدے میں گر جاتی ہے، بات نہیں کرتی. پتا چلا کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی خوشی ملے تو ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاؤ، رب کی ثنا کرو، سبحان ربی الاعلیٰ. یہ سجدے شکر ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سجدے شکر. کبھی بھی خوشی محسوس ہو فوراً سجدے میں چلے، سجدے میں چلے گا کہ اللہ تیرا لاکھ ہے. اب حضرت ایوب علیہ السلام قسم اٹھائے تھے نا کہ جب میں تندرست ہو جاؤں گا تو 100 ٹوڑے ماروں گا. اور آج کل قسم بہت آسان ہے، ماں قسم، باپ قسم، بھائی قسم، دادا دادی، نہ جانے کتنے قسم کھا جاتے ہیں، لیکن رب کے علاوہ کوئی قسم نہیں. صرف ایسی قسم اللہ واللہ، اللہ کی قسم، اس کے علاوہ کسی کی قسم نہیں. چاہے آپ جتنے بھی قسم کھا لیں سب فضول ہے، سب لوگ. اور جس نے اللہ کی قسم کھا لی اسے پورا کرنا اس کے اوپر فرض ہے. فرض سمجھ رہے نا؟ اللہ کی جو قسم کھا لی اسے پورا کرو. اور اگر کسی نے اپنی قسم توڑ دی ہے 10 فقیروں کو کھانا کھلاؤ یا پھر 3 دن روزہ رکھو. قرآن میں 10 فقیروں کو کھانا کھلاؤ یا 3 دن روزہ رکھو. بہت آسان ہے قسم کھانا. آج تو بالکل ایسا لگتا ہے لیکن قسم کھانا سوچ سمجھ کر کھانا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نیک بیوی ہے، تمہاری خدمت کی ہے، 100 کاڑی لو. جس طریقے سے ابھی آپ جھاڑو دیکھ رہے ہیں اور اس سے تم اپنی بیوی کو مار دو، تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی، تمہاری قسم بھی پوری. حضرت ایوب علیہ السلام اس کو تلکا لیتے ہیں اور اپنی بیوی کو مارتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کو پورا کر دیتا ہے. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں نے اس سے زیادہ حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا فرما، زیادہ اولادیں بھی، دھن دولت بھی. یہاں تک کہ تفاسیر میں آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے سونے کی بارش کی حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے. اور حضرت ایوب علیہ السلام اس سونے کی بارش جو ٹٹی آ رہے تھے اسے بھرے جا رہے تھے. پہلی آواز آتا ہے ایوب ابھی تک دل نہیں بھرا، اور کتنا بارش کروں؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام ارشاد فرماتے رب دینے والا جب سخی ہے، جب دے رہا ہے جس کی رحمت ہو تو پھر لینے میں کیا کنجوسی. دینے والا داتا ہے، سب سے بڑا دے رہا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ہر چیز عطا فرما دی، پوتا پوتی. اور پھر انہی میں سے حضرت ذوالکفل ان کے بیٹے ہیں جو انشاءاللہ اگلے جمعہ ان کے بارے میں کچھ تذکرہ ہوگا. اس سے ہمیں محسوس اس سبق ملتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو شیطان نے کس طریقے سے ورغلایا، کس طریقے سے پریشان کیا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان سے شکایت نہیں، شکوہ نہیں، ہمیشہ ان کی زبان سے نکلتا رہا الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح شکر کرنے والا بنا دے، صابر بنا دے. اور ہم سب کو حضرت
رحمت جیسی بیٹی، ماں اور بیوی عطا فرمائے۔ ہمارے امام صاحب کے سالے صاحب انتقال کر گئے، ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دوست میں اعلیٰ سے اعلیٰ سب مقام عطا فرمائے، ان کے جتنے بھی گھر والے ان کو صبر عطا فرمائے اور ان کے تمام خطاؤں کو معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ شادی ہے شادی ہے، کوئی حضرت آئے ہوئے، جو حضرت آئے ہوئے شادی ہے، ان کے انتقال سے وہ اعلان ہے کہ آئے ہوئے ان کے یہاں شادی ہے تو ان کے امداد کے لیے آئے ہوئے، مدد کے لیے مدد کر کے آپ تاکہ جو ہے ان کے یہاں جو شادی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اس کے خیر عطا فرمائے۔ اللہ